یہ آیت کتب شمالی کا ایک خاص طاقتور ترین اور بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ دنیا کا ہر کام اس سے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ آیت کتب شمالی کا بہت ہی بابرکت اور مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ یہی ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے۔ ہم آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے اور میرا آقا علیہ السلام کی پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ جو مستمرہ عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے اور میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت کے لیے دعائیں کیا کریں۔ ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور ہمارے تمام اعمال کی سب مسلمانوں کو عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ لکھ دیا کریں۔ صرف آپ کو کمنٹس میں نام اور علاقہ لکھنے سے آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے، اس میں رپلائی کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور علاج معالجے کے حوالے سے جو ابراڈ کنٹری سے رابطہ کرتے ہیں، بیرون ممالک سے یا اندرون سے یا یہاں روحانی منزل آتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بار بار کالز کر کے ڈسٹرب نہ کیا کریں، صرف واٹس ایپ پہ وائس میسج چھوڑ کے پھر اپنی باری کا انتظار کیا کریں۔ میسج کو بار بار ڈیلیٹ کریں گے پھر بھی آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا جائے گا، اور اپنی باری کے انتظار میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی باری سے میسج آیا ہوتا ہے، اس میں 2-4 دن بھی کبھی لگ جاتے ہیں، پھر باری سے سب کو رپلائی کر دیا جاتا ہے، دوسرے کی حق تلفی کا گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی اور اپنے کلام کی جتنی بھی برکت ہے، جتنا اس کے اندر فیض ہے، جتنی اس کے اندر خیر کے خزانے ہیں، رحمت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے ہیں، برکات کے خزانے ہیں، وہ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایک ہی ہمارا مرکز ہے، ایک ہی ہمارا محور ہے، ایک ہی ہمارا مطلوب ہے، ایک ہی ہمارا مقصود ہے، اور ایک ہی ہمارا مسجود ہے، اور ایک ہی ہمارا معبود ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور ہماری عزت بھی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور ہمیں کیا چاہیے؟ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی در در پہ بھٹکتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی چاند کی کرتا ہے، کوئی آگ کی کرتا ہے، کوئی کتے کی کرتا ہے، کوئی خنزیر کی کرتا ہے، کوئی بندر کی کرتا ہے، کوئی کالی دیوی کالی ماتا کی کرتا ہے، کوئی ہاتھی کی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل، کرم، انعام، اکرام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا، اور ہمیں اپنی ذات کا تعارف عطا فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام کا امتی بنایا، اور میرے آقا علیہ السلام کی برکت سے، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے کہ ہمیں اللہ کا تعارف میرے آقا علیہ السلام نے کروایا۔ اگر میرے آقا علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو ہم کیسے جانتے کہ اللہ کون ہے اور ہمارا رب کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا تعارف ہوا، ان کی برکت سے ہم اللہ تک پہنچے، اور ہمیں چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے بھی احسان مند ہوں اور اللہ کا بھی شکر ادا کریں اس پہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا۔ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے کہ جس کی برکت سے انسان اگر خدا نہ خواستہ کسی بدعمالی کی وجہ سے اگر کچھ عرصے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا، عقیدہ توحید کی برکت سے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، موت کے وقت بھی ہم سے راضی ہو اور موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہم سے کبھی ناراض نہ ہو، ہمیں اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے اور امت کا درد اور خیر بھی عطا فرمائے کہ ہم امت کے خیر خواہ ہوں، امت کا درد ہمارے سینے میں ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کا لایا ہوا دین اسلام، ہم آقا علیہ السلام کے دوسرے غیر مسلم امتیوں تک ہم دین کو پہنچانے والے بن جائیں، تو یہ دعائیں کیا کریں۔ تو آیت کتب کا جو خاص عمل ہے، آیت کتب اس دور کے اندر بہت ضروری ہے، کیونکہ آیت کتب پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرماتے، موذی امراض سے حفاظت فرماتے ہیں، دشمن سے حفاظت ہوتی ہے، جنات سے حفاظت ہوتی ہے، جادو سے حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال بیوی بچے محفوظ ہوتے ہیں، گھر بار محفوظ ہوتا ہے، اس کو رزق کی پریشانی اور تنگی نہیں ہوتی، بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں، دشمن کے اوپر اور غیروں کے اوپر اور حاسد کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ اور ہیبت عطا فرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ عزت کا تاج پہناتے ہیں، اس کی ہر جگہ عزت اور تکریم اور تعظیم ہوتی ہے، اور آیت کتب پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتے ہیں، کفایت بھی فرماتے ہیں، اور اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور آیت کتب پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک رعب اور دبدبہ عطا فرماتے ہیں، آیت کتب پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق حلال خزانہ غیب سے عطا فرماتے ہیں، دست غیب عطا فرماتے ہیں، اور لوگوں کی ہدایت اور خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، لوگوں کے اندر اچھی شہرت اور نیک نامی عطا فرماتے ہیں۔ جو آیت کتب کو پڑھتا ہے صبح و شام 11 بار، اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل فرماتے ہیں، اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اس عجیب برکات ہیں، عجیب اس کے اندر
اندر روحانیت ہے، عجیب اس کے اندر ایک اللہ کا ایک غیبی نظام ہے پر اسرار قسم کا۔ جب انسان آیت کتب کو پڑھتا ہے اس کو عجیب عجیب اور مبشرات اور بہت خوبصورت خواب نظر آتے ہیں، اور غیبی مخلوقات اور رجال الغیب اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمان جنات اس کے ایٹومیٹک اس کو غیر محسوس انداز میں اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور خواب کے اندر اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ عجیب اس کے اندر اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ آیت کتب شمالی جو ہے بہت طاقتور ترین اس کا یہ عمل ہے۔ ایک تو صبح شام 11 بار پڑھنے کا ہے، اس کو ہر عورت مرد پڑھ سکتا ہے، اس کا کوئی ریورس نہیں، کوئی رجت نہیں، کوئی اس کے اندر ڈر، کوئی خوف، کوئی اس کی شرائط نہیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ جو نماز پڑھے فجر کے بعد آپ اس کو 11 بار پڑھ لیں۔ آیت کتب جو ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، یہ مکمل آیت جو ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ جائے گی۔ یہ آیت کتب آپ 11 بار صبح، 11 بار شام، ہر عورت مرد مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے، پاکی کی حالت میں، نماز کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ پھر اس میں آیت کتب کے کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں جس کا ہم چلہ بھی کرواتے ہیں۔ چلے کی یہ ترکیب ہوتی ہے، یہ چلہ جو ہوتا ہے آیت کتب کا یہ خواتین کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں زمان و مکان کی قید کا چلہ بھی ہوتا ہے اور پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ زمان و مکان کی قید کے ساتھ اس کا چلہ کرنا چاہے تو وہ جو ہے واٹس ایپ پہ وائس میسج کر کے اس کی خاص اجازت اور خاص اس کی ترکیب جو ہے پوچھ لے۔ لیکن جو عام ترکیب ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے اور مردوں کے لیے ہے، اس میں خواتین نہیں کر سکتی۔ جو صبح شام 11 بار کی ترتیب ہے وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں۔ جو عام چلہ ہے مسلمانوں کے لیے وہ 40 دن کا بھی ہے، 21 دن کا بھی ہے، 11 دن کا بھی ہے۔ اس میں زمان و مکان کی جگہ اور وقت کی قید نہیں اور جلالی جمالی پرہیز نہیں، وہ پرہیز کے بغیر ہے، لیکن اس کے لیے بھی اجازت شرط ہے۔ آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ کمنٹس میں لکھ دیں، آپ کو اجازت دے دی جائے گی، رپلائی کرنا ضروری نہیں، بس آپ نے لکھ دیا تو میں کمنٹس پڑھ کے اجازت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک عمل ہے 11 دن کا، وہ آپ نے 313 بار روزانہ عشاء کے بعد آیت کتب کو پڑھنا ہے۔ کوئی وقت ہو، کوئی جگہ ہو، عشاء کے بعد فوراً بعد پڑھ لیں، آدھی رات کو پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، وقت آگے پیچھے ہو جائے، جگہ تبدیل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف تعداد اور دن کی اس میں قید ہے کہ 11 دن اور 313 بار روزانہ۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کا عمل ہے وہ 21 دن کا، اس میں بھی تعداد 313 ہے اور 21 دن ہے، جگہ اور وقت کی کوئی قید نہیں، کبھی آپ مسجد میں پڑھ لیں، کبھی گھر میں پڑھ لیں، کبھی آپ کسی جگہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ شرائط میں شامل ہے کہ نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے، ایک نماز بھی آپ کی مس نہ ہو۔ اسی طرح جو 40 دن کا عمل ہے وہ بھی 313 کا ہے، اس کو آپ نے 40 دن مکمل کرنا ہے، جگہ اور وقت کی کوئی قید نہیں، تعداد اور دن جو ہے وہ یہی رہیں گے، اس کی برکت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ یہ آپ نے اس کی ریاضت کرنی ہے زکوٰۃ کی نیت، اس میں کوئی شرائط نہیں، جلالی جمالی پرہیز نہیں، جگہ اور وقت کی قید نہیں، زمان و مکان کا کوئی پرہیز نہیں، اور اس کی عام اجازت ہے۔ خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام اور اپنا علاقہ لکھ دیں، خاص اجازت بھی آپ کو دے دی جائے۔ ان تینوں اعمال کو مکمل کرنے کے بعد اگر آپ 11 دن کا عمل کرتے ہیں یا 21 دن کا کرتے ہیں یا 40 دن کا کرتے ہیں، پھر آپ روزانہ اپنے معمول کے اندر صبح و شام آیت کتب کو 11 بار ضرور پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو 111 بار بھی کسی وقت آپ، اس کی بہت برکت، بہت طاقت اور بہت تاثیر۔ اور جو صبح و شام 11 بار کا صرف عمل ہے کہ چلے کی ترتیب کے بغیر، وہ خواتین اور مرد سب کے لیے ہے، پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں کہ جو آپ کو پوچھنی پڑے یا جس کے لیے آپ کو سوال کرنا پڑے، ساری چیز آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے۔ اس کو غور سے سن لیں، سمجھ لیں اور اس پہ عمل کریں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔